عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 25ویں پارے الیہ یرد کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 25ویں پارے میں ہم سورہ شورا کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سورہ شورا کے ابتدا میں وحدت ادیان کا ایک تصور ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہاری ہدایت کے لیے اسی دین کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے جس کی ہدایت اللہ تعالی نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے دور میں عطا فرمائی۔ ان تمام اولو العزم رسولوں کو اللہ تعالی نے جو دین عطا فرمایا، جو ہدایت عطا فرمائی، وہی کی وہی ہدایت، وہی کا وہی دین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی راستے سے آئے ہوئے دین کو، شریعت کو، ہدایت کو بدل کے رکھ دیا، اور اسی کی صحیح غیر تبدیل شدہ صورت کو جناب خاتم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک بہت بڑے سلسلے کا تسلسل ہے، اور قرآن مجید ان تمام آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن ہے جو تمام رسولوں پہ نازل ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی سیرت طیبہ اور ان کی سنت مطہرہ کا نچوڑ ہے۔ اس کے بعد ایک بنیادی بات ارشاد ہوئی کہ اگر دنیا کے طالب بنو گے تو اللہ چاہیں گے تو تمہیں دنیا عطا فرما دیں گے، مگر آخرت نہیں ملے گی، اور اگر آخرت کے طالب بنو گے تو آخرت بھی ملے گی اور دنیا بھی ملے گی، اس لیے کہ آخرت کا دار و مدار دنیا کی حسین زندگی پر ہے۔ ہاں، آگے چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور کی زبان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ تم سے دین کی دعوت پر میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، ہاں مگر اتنا تو کرو کہ میری رشتہ داری کا لحاظ کرو، میرے رشتہ دار ہو تم تو رشتہ داری اور قرابت کا تو کچھ لحاظ کرو۔ یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو قرابت کا لحاظ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو یہ حکم مسلمانوں کو تو بدرجہ اولا قبول کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ نسبی طور پہ اور روحانی طور پہ دونوں اعتبار سے حضور سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے اتنا ہی ان سے زیادہ محبت کی جائے گی، اتنا ہی زیادہ ان کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے اہل بیت کی محبت اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی خیر بن جاتی۔ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، اور دیکھو تمہاری بہت سی خطائیں، لغزشیں اور گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالی بغیر حساب کے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔
تمہیں مہلت پہ مہلت دیتے چلے جاتے ہیں اور اس وقت پکڑتے ہیں جب تم ساری حدیں پھلانگ چکے ہوتے ہو۔ ایک چور کو حضرت عمر فاروق نے سزا دی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ اس نے کہا امیر المومنین دیکھیں یہ میرا پہلا جرم ہے اور پہلی مرتبہ میں نے کیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں تمہاری بات کیسے مانوں؟ تمہاری بات تو قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری لغزشیں اور گناہ وہ معاف کر دیتے ہیں، اور گرفت اس وقت کرتے ہیں جب تم حدیں پھلانگ چکے ہوتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم ایک پیشہ ور چور ہو اور اللہ نے تمہاری بہت سی چوریوں پہ پردہ ڈالے رکھا، اور اس وقت تمہیں پکڑ کے یہاں لایا گیا جب تم سب حدیں پھلانگ چکے تھے اور ایک عادی مجرم بن چکے تھے؟ اس نے کہا امیر المومنین یہی بات ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، میں ایک عادی چور ہوں۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ڈھیل دیتا ہے، اور جب ہم اس کے کسی مہلت سے جائز فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ناجائز فائدہ ہی اٹھاتے چلے جاتے ہیں تو پھر وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اور فرمایا دیکھو دنیا میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ سب عارضی سامان ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو خوش نصیب لوگ ہیں، اور ان کی کچھ صفات بیان کر دی۔ ایک صفت ہے کہ اللہ رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے، فواحش سے، بے حیائی سے کنارہ کش رہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے تو غصے میں آ جاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے تمام احکام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حضور کے احکام پہ لبیک کہتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اور وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، عدل و انصاف قائم رکھتے ہیں، اور جب کسی سے بدلہ لینا ہی ہو تو پورا بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ اور ہاں بدلہ لینا بھی کیا ضروری ہے، معاف کر دیا کرتے ہیں، اور جو لوگ معاف کر دیں، احسان کریں، اللہ کے ہاں ان کا بہت رتبہ ہے۔ قیامت میں ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ اہل جہنم یہ کہیں گے هل الی خروج من سبیل، کیا اس صورتحال سے باہر نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدھ موقع ہمیں اور مل جائے، ایک مہلت اور مل جائے اور ہم دنیا میں جائیں اور اپنی روش، اپنا رویہ درست کر کے آ جائیں؟ فرمایا جائے گا نہیں، امتحان کا وقت ختم ہو چکا، ایک ہی امتحان تھا، ایک ہی مہلت تھی، ایک ہی چانس تھا، ہم نے تمہیں دیا، تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم وہ برباد کر کے آ گئے، اب یہیں رہو۔ اور پھر اسی سورہ شورى میں فرمایا کہ دینے والا صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ فرمایا جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بانجھ بنا دے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 3 طرح سے ہم کلام ہوتا ہے، وحی کے ذریعے بات دل ہی دل میں ڈال دی جاتی ہے، پردے کے پیچھے سے